الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک گلاب
حمد و ثنا اس ذات وحدہ لا شریک کے واسطے جڑا رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک یوم حشر بھی ہے۔ اسی سارے اپنی عبادت کرتے ہیں کہ اندے کولوں ہی مدد منگتے ہیں۔ بے بہا درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار نبی غیبداں مخبر صادق تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ وچ جنہاں دی غلامی ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات ہے۔ اللہ پاک کا بے بہا احسان عظیم ہے، اس خالق کے مالک نے سانو انسان بنایا ہے، جانوراں میں پیدا نہیں کیتا۔ اس تو بڑھ کے احسان ہے کیتا سو کہ خاتم الانبیاء علیہ السلام کی امت میں پیدا کیتا ہے۔ اس تو بڑھ کے احسان ہے کیتا سو کہ رب کائنات نے سانو نبی عطا کیتا ہے کہ جڑے امام الانبیاء نے، خاتم الانبیاء نے، حبیب کبریا نے، فخر آدم و فخر بنی آدم نے، وجہ وجود آدم نے، وجہ کائنات نے، ایمان کائنات نے، بلکہ جان ایمان کائنات نے۔ ناظرین محترم اور حاضرین، آج بھی اس جمعہ المبارک کے خطبے گفتگو کے اندر اساں جس موضوع اپنے عقل و فہم کے مطابق اللہ کے فضل نال نبی پاک علیہ السلام کے جوڑیاں کی خیرات، مرشد کریم کے نظر کرم، والدین کی دعاواں ڈال خیر حاصل کرنا ہوئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت، حضور علیہ السلام کی محبت کے بغیر بندے کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ جان چاشنی اس ویلے ملتی ہے کہ جس ویلے بندہ عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحظ میں بھی اجالا ہوگا۔ آپ کو سبحان اللہ، جتنے بھی بیٹھے ہو مل کے آپ کو سبحان اللہ۔ حضور کی محبت کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اس واسطے کہ رب نے خود آخیا ہے کہ آخیا کہ اپنے محبوب نے زبان دے وچوں قرآن مجید کے اندر کہ اللہ نے آخیا ہے قل، مطلب یہ محبوب کلام میرا ہے پر زبان تیری۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو قرآن یہ اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سید عالم علیہ السلام کی محبت کا جڑا حکم ہے نا، یہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کو انہاں لوگوں کو بذات خود سرکار کی زبان نے خطاب کیتا جڑے لوگ آندے نے سانو اللہ نے بڑے پیارے۔ ہر ایک بندے کا دعویٰ ہے نا کہ سانو ساڑھے کو بڑا کوئی توحید پرست ہے ہی نہیں، ساڑھے کو بڑا اللہ کی الہیت کو توحید کو جانن والا ہے ہی نہیں ہے۔ کہ میرے رب نے آگیا میں ربہ کو کہہ دے کل ان کنتم تحبون اللہ، تو اڈا یہ دعویٰ ہے نا کہ توانو اللہ نے بڑے پیارے، کہ اللہ پیار اسے گل کرتا ہے یحببکم اللہ، کہ محبوبہ جڑا تیرے نال پیار کرے میں ان کے نال پیار کروں۔ جڑا بندہ چاہتا ہے
یحببکم اللہ کہ محبوبہ جڑا میرے نال محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا انہوں نے چاہیے کہ تیری اتباع کریں، تیری فرما برداری کریں، تیری اطاعت کریں، کہ میں رب ہو کے انہوں نے محبت کرتا کہ جنہوں نے رب محبت کرے اللہ نے فرمایا میں محبوبہ صرف محبت ہی نہیں کروں گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ میں انہوں نے گناہ بھی معاف کر دیا ارگو سبحان فرمایا محبوبہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ صرف میں محبت نہیں کروں گا یار یہ چھوٹی نہیں گل ہے کہ اللہ بندے مانتا ہے کہ میں تیرے نال محبت کروں میں تیرے نال اگر سانو کوئی انسان آ کے بھی لیا مولانا صاحب بابا جی فلاں صاحب میں تیرے نال بڑا ہی پیار ہے بس وہ منہ چوں اینا جملہ نکلے تو سانو وہ پیار ہو جاتا ہے یہ بندہ میرے نال پیار کرتا ہے اللہ کہتا ہے بندیا تو گناہگار صحیح کچھ بھی صحیح پر تو میرے محبوب کا امتی ہے نا میں تیرے نال محبت کرتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ فتح بھی ہونی تو میرے محبوب کا بن جا انہاں دی اتباع کر صرف محبت ہی نہیں کروں گا بھیا ضرور رکھوں تیرے بخش بھی دیا گا تیرے گناہ ختم بھی کر دیا گا نارے اللہ نے کیا بندہ غفور رحیم میرے علاوہ نہ کوئی بخشن والے تھے نہ رحم کرنے والے میارے یعنی اللہ کے نال جڑن کا سب تو بڑا طریقہ کی ہے فتبعونی اس کے محبوب کی اتباع کرنا ذرا درود پاک پڑھو علیہ السلام یعنی خالق کائنات جل وحدہ لا شریک نے اپنا بندہ بننے واسطے سب کو جڑی کڑی شرط رکھی ہے نا وہ یہی ہے کہ محبوبہ جڑا تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے تے جڑا تیرا ہے وہ میرا ہے کہ عشق احمد کی کوئی شمع جلا لو دل میں عشق احمد کی ایک شمع جلا لو دل میں باغ مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا اگر کوئی اللہ کو نام مانے اللہ کو فرق نہیں پہنتا توجہ نہ سننا گفتگو اگر کوئی اللہ کو نام مانے تو اللہ کی وحدانیت کو کوئی فرق بولو وہ پھر بھی وحدہ لا شریک ہے وہ پھر بھی یکتا ہے بے مثل اور یاد رکھو اللہ کی توحید میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے اللہ کی توحید میں کوئی خطرہ شیطان ابلیس لئی سب تو بڑا توحید پرست بیت المعمور کے نکل کے گیا کہ خطاب کرنے والا فرشتہ کا امام بنیا کس وجہ تو فرشتہ نہیں سی جنات کے نالوں کا تعلق سی اس زمین کے ذرے ذرے کے کہ آسمان کے چپے چپے جو نے عبادت کرتی اللہ کی فرشتہ کا امام بنیا بیت المعمور کے نکل کے گیا کہ خطاب کرتا سی کہ فرشتے نورانی کلمہ نال دے الفاظ کو لکھتے سن کہ آج ساڈا امام بول رہے ہیں آج اے بول رہے ہیں بڑا بڑا تو ہی پرستی لیکن میرے رب نے استعمال کیا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم کو سجدہ کر جو نے یہ کی کتاب وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا سارے فرشتے سجدے میں ڈگ پے سارے فرشتے سجدے بولو بولو زبان کی طرح حرکت دے سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا بولو سارے فرشتیاں نے سجدہ سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا فسجدوا الا ابلیس سوائے ابلیس کو ابا واستكبر انہیں کی کیتا انہیں آگیا میرے تو بڑا کوئی نہیں میرے تو بڑا بولنا ہے میرے تو بڑا انہیں آگیا یا اللہ میں تیرا زیادہ توحید پرست
جی اج کل کئی لوگوں کو توحید کا بڑا کیڑا تے بڑی خارش ہوتی ہے نا، بہتی خارش ہوتی ہے. دنیا کے ہر مسلمان مشرک کے بدعتی تو علاوہ اور کچھ کہنا انہوں کی زبان سے کوئی ہور گل آتی نہیں. اے بھی مسلمان مشرک، اے بھی مسلمان مشرک. تے یاد رکھو شیطان تو بڑا، ابلیس تو بڑا کوئی توحید پرست انہاں گناہ کی سی؟ ابا واستکبر، تکبر. انہاں گناہ کی سی؟ بولو بولو، تکبر کنوں کہتا ہے؟ بڑائی. یہ بڑائی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدی صرف اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر، صرف اللہ. بولو نا اللہ اکبر. یہ عقیدہ ہے. پھر بولو پھر کی طرح، پھر بولو یا اللہ تو بڑا ہے، تیرے علاوہ کوئی بڑا. اللہ وحدہ لا شریک بھی منے، بیت المعمور دے منبر تے بیٹھ کے خطاب بھی کرے، سارے فرشتیاں دا امام بھی بنیا. رضیا کتوں گیا؟ تکبر دی وجہ تو. آخیا یا اللہ آدم مٹی دے نال بنیا ہویا، میں رب دا بنیا ہویا، میں آدم نال بہتر ہاں. میرے رب نے فرمایا وکان من الکافرین. تیرا تعلق منن والوں وچ نہیں، تیرا تعلق انکار کرنے والوں وچ. توجہ میرے لیے نہ چھڈو. کافر کیوں کہنے؟ کافر کسی بندے دا نام نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ کافر کافر کسی بندے کا نام. مولویوں کو ڈریا نہ کرو، دور دور نہ بیٹھا کرو. یار مولوی سب تھوڑے کو ڈرتے. کافر کسی بندے کا نام، بولو کافر کسی بندے کا نام نہیں ہے. ایک اس طرح میں ان کا مطلب ہے انکار کرنے والا، نہ ماننے والا. میرے رب نے فرمایا ابا واستکبر، تو تکبر کیتا ہے نا. وکان من الکافرین، یا تیری ریاضتاں، تیری عبادتاں، تیری توحید پرستی من لوڑ کوئی نہیں. تباہ و برباد ہے، تباہ و برباد ہے. یار رب نو ساڈے من اسی نہ بھی منیے تے پھر بھی والا الا چلیے. وہ یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. وہ کیویں انسان دے بارے سوچ بھی نہیں سکتا. نام بھی ابتدا ہے. لوگ میں دی سنیا نو اللہ کی توحید بیان کرنا نہیں آتی. یہ صرف رسالت تے معجزات تے کرامات کے چکر چ پے نے. لوگوں نے انہوں نے بلال بتی کے پیچھے لایا ہے. اللہ یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے. ان کے ورگا کوئی نہیں. رب ورگا، بولو بولو رب ورگا. لیکن بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے. توجہ رکھو، بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے. ظاہر تیری نماز کو تیرا سلام ہے، ظاہر تیری نماز کو تیرا سلام ہے. رب نو ساڈی اے نمازاں اسی پڑھنے، اللہ دا فضل ہے اسی پڑھنے. سبحان اللہ. اگر نہیں بھی پڑھا گے وہ پھر بھی رب ہے. بے شک بے شک. وہ پھر بھی رب ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے. یہ تو بھی کرم نوازی ہے. اس پلید قدرے نو انسان کا روپ دے کے اپنی بارگاہ چکا چھڑ دے. بے شک سبحان اللہ. وہ پھر بھی رب عبادت اڑا چھڑے. اللہ کی توحید نو کوئی خطرہ، بولو بولو سارے بولو، اللہ کی توحید نو کوئی خطرہ نہیں. لیکن رب فرماتا ہے اگر کسی میرا بننا ہے نا، سیدھا نہیں، فاتبعونی، میرے مصطفیٰ دے بن کے آؤ. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ دے کہ غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے. سبحان اللہ. غلامی مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام پہ سودا سروا ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان. جس نے سرکار کے غلاماں دے سامنے، حضور کے غلاماں دے سامنے تبلیغ کا طریقہ نہیں. آج تو بچے سن کے جانا
تبلیغ کا طریقہ کی ہے مسلمانوں کے سامنے جس طرح گل کرنی کیویں کرنی ہے تے کافراں کے سامنے جدن گل کرنی تے کدھر کرنی ہے. کافراں نوں دینا ہے پیغام توحید. اج لوکی مسلمانوں نے پیغام توحید دے رہے ہیں. بابا جی تسی بھی مشرک ہو, تسی قبر پرست ہو, تسی قبر چٹ ہو, تسی بابا پرست ہو, تسی بدعتی ہو. یہ مسلمانوں کے اوپر لیبل لائی جا رہے ہیں. مسلمان نہ قبر پرست ہے. توجہ رکھنا. تواڈے تو کوئی ایسا بندہ ہے جڑا قبر کی پوجا کرتا ہے؟ نہیں. تواڈے تو کوئی ایسا بندہ ہے جڑا قبر میں جا کے چڑھتا ہے؟ نہیں. کوئی یہو جہا بندہ ہے کہ جڑا کسی بابے کی پوجا کرتا ہے؟ نہیں. مسلمان قبر پرست بھی ہے, مسلمان قبر چٹ بھی ہے, مسلمان بابا پرست بھی ہے. ایک خبیث جا کے بیٹھا جو ایک کمرے میں آ کے سر آ گیا بابے تشکائی ملی اور ان کی زبان کو کاش بھی ہے جملہ نکلے کہ میرا پیو نہیں کوئی شاید ملی. پیو بھی تو بابا ہی ہوتا ہے نا. سارے مسلمان مشرک ہو گئے اور سارے مسلمان کے بدعتی تے قبر چٹ تے بابے پرست ہو گئے تے پھر پوری دنیا تو مسلمان تک کوئی رہے کوئی نہ. میرے نبی نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مشرک نہیں ہو سکتا. بے شک. حضور صلی السلام کا کوئی بھی امتی مشرک نہیں ہو. مشرک کینوں کہندے نے؟ جیڑا رب نو چھڑ کے کسی اور دی عبادت کرے. بے شک. تسی نماز پڑھن آئے ہو, نیت کی کرو گے؟ عبادت اللہ واسطے. عبادت اللہ واسطے. عبادت مولوی صاحب واسطے نہیں. اور یاد رکھو, توجہ رکھنا اور میرے سوال کا جواب دینا. اسی کعبے کی عبادت نہیں کرنی. کعبہ سمت عبادت ہے. توجہ رکھنا. کعبے کی اسی عبادت نہیں کرو. عبادت اللہ دی. کعبہ سمت عبادت ہے. کعبہ سمت عبادت دی. سن 2006 کی کر لے مینو اللہ پاک نے شرف دیتا کہ میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے روزے مبارک سے حاضر ہویا. جب سرکار کی جالیوں کے سامنے گیا نا, یہ میری اکھاں دیکھیے گا. ایک حبشی ٹائپ کا بندہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے کھلو کے ہاتھ چوک کے دعا پہ متوجہ نے آخیا حاجی شیخ ادھر کنڈ کر کعبے نے منہ کر کے تو پھر دعا نہ کرو. انہیں جی گل کی نا وہ تمہیں سنانا چاہنا. انہیں آخیا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اگر کسی نے سمجھ آئی ہوئے سمجھنا ہے میں عرض کراں گا. میں تمہیں سمجھا نہیں رہا, عرض کر رہا. میری اوقات نہیں ہے سمجھانے دی. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا, دل دے گل نہیں کھولنے دے. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ وہ واقعہ سنا رہا جڑا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے. انہیں اس سنتے نو یا متبع نو آخیا میں جدھر بھی ویکھاں رب ادھر ہی. پرانے بات ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے نا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ پاک سمت کا محتاج نہیں. بے شک. وہ مشرق میں بھی ہے, مغرب میں بھی ہے, شمال میں تو پھر بھی اللہ ہے, جنوب میں تو پھر بھی اللہ ہے, زمین پہ دیکھو پھر بھی اللہ ہے, آسمانہ والے دیکھو پھر بھی اللہ ہے. پھر بھی اللہ. دلوں بولو پھر بھی اللہ. ہوئے بولو دلوں پھر بھی اللہ. پھر بھی اللہ. تحت الصراط دیکھو پھر بھی اللہ. لا مقام لے دیکھو پھر بھی. میں کیا فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور میں جدھر بھی دیکھا اللہ ہی ہوتا ہے. بے شک. کہ اللہ کے نبی کی حدیث سے فرمایا جن میں نہیں دیکھا انہیں حق نہیں دیکھا. حضور نے فرمایا ایک صحابی سن وہ مدینے پاک کی گلیاں چوازاں دین گئے. لوگوں میں مدینے کی گلیاں رب کو چلتا پھرتا ویکھیا. سبحان اللہ. گل سمجھ آ رہی؟ یہ گلاں نے عشق والیاں, یہ عقل کے سمجھ باہر نے. عقل مندہ ہیں عمراں گالیاں عشق دے چلے نمبر. اج کل کا کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو کہتا یہ کی پیا کہنا ہے. انہیں آخیا میں رب نوں مدینے کی گلیاں دے چلتا پھرتا دیکھے آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ لیا. تو پاگل ہے, سرکار کی بارگاہ چلا گئے. اگر یار سیدھا ایسا بھی مدینے کی گلیاں چوازاں پیا دیتا ہے, میں رب نوں مدینے کی گلیاں چلتا پھرتا دیکھا.
آپ نے پوچھا بھی تم نے اعلان کیتا ہے کہ تم مدینے کی گلیاں میں رب کو چلتا تے پھرتا دیکھیا ہے؟ حضرت یا رسول اللہ میں اعلان کیتا ہے۔ آخیا تو کیوں کیتا ہے؟ آخیا میں حضور تہاڈی زبانوں سنیا کہ میں مینوں ویکھیا ہے اور رب نوں ویکھیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ سچ کہندا ہے اس واسطے کہ میں رب دا آئینہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں رب دا آئینہ ہوں۔ رب نوں کسے نے دیکھیا؟ نہیں۔ بولو بولو نہیں۔ رب نوں کسے نے دیکھیا؟ نہیں۔ کچھ لے کے جانا یار تے دعا دے کے جانا۔ رب نوں کسے نے دیکھیا؟ نہیں۔ تے پھر بھی آنے یا اللہ تعالیٰ دا اولاد شریک ہے۔ تیرا نے میری نبی نوں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ بیدیا جڑا تینوں پتہ چلیا نا بعد اولاد شریک ہے کتوں پتہ چلیا ہے؟ اللہ نے اپنی توحید کا اعلان ڈائریکٹ نہیں کیتا، انہوں کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ بعد اولاد شریک ہے جس نے میرے رب نے اپنی توحید کا اعلان نہیں کیتا یا کیا سنیا تو آپنا قل هو اللہ احد۔ سبحان اللہ۔ محبوبہ اپنی زبان میں کہہ دینا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کا اعلان ڈائریکٹ نہیں کیا۔ کی مطلب اللہ نے اپنی توحید کا اعلان ڈائریکٹ اس واسطے نہ کیتا کہ کوئی یہ نہ آکھے کہ ڈائریکٹ کی گلاں ہو گئیاں، نہ تھرو پریپر چینل آنا میرے مصطفیٰ کو ہو کے آنا سبحان اللہ۔ جنہیں میری الہیت میری توحید میرا ایک ہونا وحدہ لا شریک ہونا دسیا ہے۔ اسے عقل کے غلام بندہ آکھے نا حضور نے فرمایا کہ جنہیں مینوں ویکھیا تے حاکم ویکھیا یہ گلاں یہ لوگ اپنے جان والوں اپنے سنن والوں دستے نہیں دے۔ یہ دستا کون ہے کہ عشق احمد کی ایک شمع جلا دو دل میں اور بعد مرنے کے لحاظ میں بھی اجالا ہوگا۔ اللہ کی توحید کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی وہ مننے یا نہ مننے، لیکن جنہیں مصطفیٰ کے بارے تھوڑا جا بھی اپنے دل میں رائی کے دانے کے پیار بارے کو خیال کر لینا ان کا ایمان کا پٹا جو ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے بتایا ہوگا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جڑے آنے نا یا اللہ سانو تیرے نال محبت دا بڑا ارادہ ہے، آئی لو یو یا اللہ تینوں اسی تیرے نال پیار کرنے والا کہ فاتبعونی، میرے محبوب کے بن کے آؤ میں تہاڈے نال پیار کراں۔ بے شک بے شک میں تہاڈے نال پیار کراں گا۔ تبلیغ دا انداز جڑا نا وہی ہونا چاہیے۔ تسی سرکار دے سارے غلام بیٹھو نا، بولو بے شک۔ سرکار دے امتی ہو نا، ہاں جی۔ تے مینوں تہاڈے نال گل کرنی چاہیے، میں کبھی تہاڈے نال حضور دی زلفاں دی گلاں کراں، آکھو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں کبھی سرکار دے چہرے دی گلاں کراں، سبحان اللہ۔ میں کبھی تانوں دساں کہ سرکار مسکراندے سن تے آپ دے دندان مبارک موتی تو زیادہ چمکدے سن۔ سبحان اللہ۔ میں کبھی تہاڈے نال گل کراں کہ حضور دا جڑا سینہ سینہ والا مشرا سی، بے شک۔ میں کبھی تہاڈے نال حضور دے ہتھاں دی گل کراں تے میں کہاں حضور دے جڑے ہتھ سن نا یہ ید اللہ فوق ایدی، میں کبھی حضور دی اکھاں دی گل کراں کہ اکھاں یہ اکھاں سن کہ جن اکھاں نے رب نوں ویکھیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ بولو بولو نہیں۔ گج بج کے بولو، نہیں۔ کسی ڈر تو بغیر بولو نا، نہیں۔ کسی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ صرف یہ آخیا لا الہ، بولو بولو لا الہ، مل کے ذرا لا الہ لا الہ۔ لیکن کسی نے آدم علیہ السلام کو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نے یہ آخیا اسی اللہ کو دیکھا ہے، لیکن جس نے باری آئی نا میرے مصطفیٰ کے سبحان اللہ۔ آخیا سنیا جی تم یہی جا کے اعلان کرنا ہے کہ تیرے جو نہ فرق کرنا نہ رہا کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، والی دو جہاں میرے من میں پڑھو، والی دو جہاں ایک تیری
جڑا گواہ ہوے گواہ وہ ہوندا ہے جن سارا کچھ دیکھیا ہوے میرے نبی نے فرمایا رائیت ربی فی احسن صورت میں اپنے رب کو دیکھیا بڑا ہی سونا ہے سبحان اللہ فرمانے میں رائیت ربی میں اپنے رب کو دیکھیا بے شک معراج کی راتیاں جب حضور معراج پر گئے نا حضور کہتے ہیں رب میرے سامنے ایسے کھلوتا سی جنہیں کوئی یار کے سامنے کھلوتا ہوں آپ کو سبحان اللہ ذرا تصور ڈب جاؤ جنہیں تسی میرے سامنے بیٹھے ہو نا یہ بڑا دور ہے کعبہ کا حسینی او ادنا میں بابے نے آخوں گا او ادنا بابے جی کہیں گے کی ہویا ہے میں آخوں گا ہو کوڑ سبحان اللہ آپ کو سبحان اللہ ایک تو مولیاں دی عادت ہے تانوں تنگ کرن دی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تے تانوں آپ ہی کہنا چاہیے کی کہنا چاہیے سبحان اللہ میں بابے نے آخوں گا بابا جی نہیں او ادنا ہو کولا سبحان اللہ جس نے حضور نے کہا جس نے لا مکان پہ گیا نا تے میرا رب میرے سامنے سی تے میرا رب میرے ہر قدم تے کہہ رہا سی سونیا او ادنا اور بولو سبحان اللہ تے پھر مقام نہیں آیا کعبہ کا حسین اے حسین نو کہہ دینا حسین جبے نو کہہ دینا اسی یہ کبھی موسم تبدیل ہوئے نا حسین بڑھتی ہے آسمانہ تے رنگ بڑھتی دیکھی شاطران ان کو حسین ہی کہہ دینا وہ اس طرح حضور فرمانے میں حالت ایسی حسین اللہ نے اپنے دست قدرت اس طرح چکے کہ میرے کندھیاں پہ رکھے سبحان اللہ جنہیں کوئی میری کے سامنے کھلو کے اس طرح بازو پاتا ہے نا کہ میرے رب نے واقعہ میں ابا او ادنا اور بول ہو جا پھر آخیا میں ابا او ادنا اور بول ہو جا پھر آخیا میں ابا او ادنا اور بول ہو جا پھر آواز آئی کف ٹھہر جا کف یا محمد ان ربک یصلی نبی پر ٹھہر جا تیرا رب تیری نماز پہ پڑھ گیا اسی آنکھوں میں ہونے تک کیا کہ رب نماز پڑھتے ہی نہیں یصلی کا مطلب نماز نہیں ہوتا ہے نا کی ہوتا ہے یصلی کا کی مطلب ہوتا ہے نماز یا نماز پڑھنے والا اللہ نے آخیا کہ یا محمد ان ربک یصلی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا نام جس ٹائم آوے اس کو دل روشنی پڑیا کرو سبحان اللہ اچھا سونیا ٹھہر جا میں سوچے رب نماز نہیں پڑھتا رب کرتا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ اے ایمان والو بے شک اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے نبی کے درود بھیجتے ہیں کی بھیجتے ہیں درود تمہیں پتہ ہے درود کس زبان کا لفظ ہے اگر کسی کو پتا ہوئے نہ دسو درود کس زبان کا لفظ ہے ان کا مطلب کی ہے آج کل زور نہ دینا کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ بڑا ہی پڑھ دے ہو یہ قرآن کی حدیث سے یا کیڑی کتاب میں لکھیا سوال ہو جائے نا یہ بڑے چڑھ کے سوال ہو جائے سوال کرنے والا بھی کہتا ہے میں نبی کا امتی ہوں سبحان اللہ لیکن میں نے ثبوت دے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیڑی کتاب میں لکھیا درود کا مطلب ہے رحمت کی مطلب ہے رحمت یہ درود سنسکرت زبان کا لفظ اللہ کہتا ہے میں میرے سارے فرشتے محبوب کے درود بھیج دے سبحان اللہ رحمت بھیج دے تھوڑے کوئی سمجھی کیوں کہ میں نے آخے اور صاحب میں نبی کے رحمت بھیج سکنا تو کیا بھی کر سکتا اس گل نہیں ساڑی اوقات ہے نہیں کہ اسی نبی کے رحمت بھیجیے وہ تب بذات خود رحمت للعالمین ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تب بعد پڑھی ہے نا میرے مصطفیٰ کریم کا خود رحمت للعالمین ہے امتی نو کی حکم ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
کنوں آخیا آمن کنوں آخیا ذرا تھوڑا جا جاگو اللہ کنوں کہہ رہا ہے ایمان والے بولو ایمان والے کا مطلب کی منن والا آمن کنوں کہنے ہیں جڑا منن والا ہوئے جڑا منن والا ہوئے جڑا انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے آمن کا مطلب ہے میں منیا یا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو میرے محبوب کے اے ہو کے سلام عرض کرو جڑا وہ تسلیم ہو جائے سبحان اللہ یہ میں جب آخا گا جی السلام علیکم تسی سنیا تسی کو جواب کی دو گے وعلیکم السلام قبرستان کے مردیاں دے کولوں لئیے کہ کی آخر گے السلام علیکم یا اہل القبور وہ تو مر گئے وہ تو نماز میں کی آنے السلام علیکم ایوہ النبی بولو بولو جڑے نہیں منتے ہوئے پڑھ دے السلام علیکم ایوہ النبی اے نبی تیرے تے اے نبی تیرے تے سلام ہوئے جڑا السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ کہنے ہیں اندہ کی مطلب ہے اسی سرکار تے اے اللہ کے رسول اسی تواڈی بارگاہ میں صلات پڑھ رہے ہیں سلام پڑھ رہے ہیں اور یاد رکھو اگر قبرستان کے مردے السلام علیکم یا اہل القبور کہنے والے کا سلام سن کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں کہ وہ مصطفیٰ کریم جن کے صدقے میرے رب نے اے ساری کائنات کو سجایا ہے وہ اپنے مزارے پر انوار جرہ کے امتی کے سلام سن کے جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے بالکل بے شک علامہ احمد رفائی ایک اللہ کے ولی گزرے نے وہ مدینہ پاک گئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں خود آیا پہلے لوگوں کو کہنا تھا مدینے جان والے ہو میرا بھی سلام لے کے جاؤ تو سونے آج میں آیا جی کرتے ہیں میں سلام عرض کرنا حضور تسی اپنے قبر مبارک کو ہاتھ بار کرو میں تواڈے ہتھاں نوں چومنا چاہتا ہائے ہائے کیا بات میں تواڈے ہتھاں نوں چومنا چاہتا حیات یعنی مسئلہ ایک نہیں ہے میں آپ کو صرف چند منٹوں کے لیے فکر ہوں گے جو باتیں کروں گا وہ سننے والے مسئلہ ایک نہیں ہے میرا ملک دینی اور مذہبی فتنوں میں اس قدر گھر چکا ہے کہ اس ملک کی جو امن کی فضا کو تباہ و برباد کرنے والے لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا پر نام نہاد جو مذہبی سکالت بیٹھے ہوئے ہیں کبھی کسی مسلمان کو بدعتی کہہ دینا کبھی کسی مسلمان کو مشرک کہہ دینا کبھی کسی مسلمان کو قبر چاند قبر پرست کہہ دینا بابا پرست کہہ دینا اور اپنے آپ کو یہ کہلانا کہ ہم سے بڑا کوئی توحید پرست اور ہم سے بڑا کوئی مذہبی سکالہ نہیں ہے کیا انہوں نے حضور کی محبت کو بانٹا ہے یا حضور کے بغض کو بانٹا ہے اور اسی لوگ ہر چمکن والی شے نوں سونا سمجھ لیتے ہیں جڑے منہ دے وچوں نبی پاک دی بارگاہ وچوں دور کرن دی گل نکلے ان دے لاگے لگنا چاہیے کہ جڑا لاگے کرے ان دے لاگے لگنا چاہیے یہ جو سوشل میڈیا ہے نا فیس بک یوٹیوب فلاں اپلیکیشن فلاں کے اتنے ملین سبسکرائبر ہیں اتنے ملین فالوور ہیں وہ بیٹھ کے بند کمروں میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے لوگوں کو حضور سے دور کر رہا ہے کیا میرے نبی جیسا کوئی ہے نہیں بولو بولو نہیں میرے نبی ورگا کوئی ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے سوشل میڈیا پر قرآن کی ایک آیت کو پڑھ دینا نئی نسل یہ جو نئی جنریشن ہے جو ترقی کے نام پر ترک چکی ہے ان کو کیا سمجھاتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی قرآن کی کتنی آیت پڑھی ہلو توجہ رکھو قرآن کی کتنی آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم توجہ میری طرف رکھیں
ادھر تھوڑا سا دھیان چاہیے مجھے. دیکھو جی قرآن کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے. اب جو ہے میری طرف بات کی ہے نا. ہاں جی. قرآن نے کیا دیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم. کیا نبی کہہ دے کہ میں مثلیت بشریت تمہاری طرح ہوں. لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس زمین پر بھیگنے والا گندا کیڑا اس نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اللہ نے یہ ایت کس لیے نازل کی ہے. سبحان اللہ. یہ تو ایت اللہ نے جب کافروں نے حضور کی نبوت کے اعلان کو سنا، مکے کے کافروں نے کہا یہ تو ہمارے سامنے پلا بڑا جوان ہوا ہے، اب کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ نے اسی وقت اپنے محبوب کی زبان پر قرآن کی سیر کو جاری کر دیا. فرمایا محبوب کو کہہ دے کہ میری مثلیت بشریت تمہاری طرح ہے، لیکن یوحا الیہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے. سبحان اللہ. غیر نبی کے پاس اللہ کی وحی نہیں ہے. بولو بولو، غیر نبی کے پاس اللہ کی وحی نہیں ہے. آج لوگوں کو امام مہدی بننے کا بڑا شوق ہے نا. آپ کبھی سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں، خصوصاً یہ میرے جو بچے پڑھے لکھے بچے ہیں جو سارا دن اپنی انگلیاں چلا چلا کے انہوں نے اپنی زندگیوں کو برباد کر دیا ہے. یہ سوشل میڈیا پر کبھی وہ گوہر شاہی والا گروپ اٹھتا ہے، ہمارا بابا امام مہدی ہے، اس کی تصویر کو ہم نے حجر اسود میں دیکھا ہے، چاند میں دیکھا ہے. کبھی وہ فتنہ مرزا سنگر کے فالوور جاگ اٹھتے ہیں کہ وہ امام مہدی ہے. کبھی کوئی جانتا ہے امام مہدی، یعنی ہر ایک کو کیڑا پڑا ہوا ہے امام مہدی کا. نئی جنریشن کو دین سے اتنا دور کرنے کی مہم چل رہی ہے. اب ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ کالے اور گورے کی پہچان نہیں کرتی. یہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ سوشل میڈیا پر یعنی محلے کی مسجد کے عالم سے اتنے لوگ مطمئن نہیں ہوتے جتنے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سرخی پاؤڈر لگا کر باتیں کرنے والے لوگوں سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں. ہوتے ہیں نا مطمئن، نا بڑے متاثر ہوتے ہیں. اور جی وہ جیل میں ایک بیٹھا ہے، وہ برف خانے کی بند کوٹھری میں بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں بتا رہا. بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخاری ان کو نہیں آتی ہے بخاری. یاد رکھو جو والدین ہیں جن کی اولاد ہے حضور کی محبت کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. بے شک بے شک. اس وقت پوری دنیا میں فتنوں کا ایک بازار گرم ہے. کوئی امام مہدی نہیں آیا، کوئی امام مسیح نہیں آیا. ابھی وہ وقت بہت دور ہے، ابھی وہ وقت بہت دور. پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال گزرنے ہیں، ہزاروں صدیاں گزرنی ہیں. آئے دن لوگ بس اگلا ہفتہ قیامت آ رہی ہے، بس کل قیامت ہے. یہ باتیں میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ کوئی بھی بندہ اٹھ کے چیلنج کرے کیا یہ میری باتیں غلط ہیں کہ صحیح ہے؟ ہر دوسرا آدمی کل قیامت آ رہی ہے. ہمارے بابا جی کو اللہ نے امام مہدی بنا کے بھیجا ہے، کوئی امام مہدی نہیں آیا. امام مہدی کب آئیں گے؟ جس سرزمین پر آئیں گے وہ میرے نبی نے صدیوں پہلے بتا دیا. سبحان اللہ. جو میرے نبی کی زبان سے بات نکلی ہے وہ ہوگی. آج تک کا سوشل میڈیا پر جو بیٹھ کر لوگوں کو جنگ تقسیم کر رہا ہے وہ کذاب ہے، لعنتی ہے، زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ کو یہ بتاؤں گا اپنا دامن مصطفیٰ کریم سے مت دور کرنا. سبحان اللہ. یہ ایمان کے ڈاکو تمہاری زندگیوں سے ایمان، تقویٰ اور مصطفیٰ کی محبت کو ختم کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. اور حضور کا دامن اگر تم نے اس دنیا میں مرنے سے پہلے چھوڑ دیا تم انسان نہیں، تم جانور سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. قبر میں جانے سے پہلے جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام کی آمد سے پہلے اپنے ایمان کی دولت کو اور تقوی کی دولت کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہو اپنی صحبتیں درست کرو، اپنی صحبتیں درست کرو. وہاں بیٹھو جہاں حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. جہاں حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہے. بولو جہاں حضور کی محبت کی خوشبو آتی ہے. وہاں مت بیٹھو
جہاں لوگ صحابہ کی آڑ لے کر اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، وہاں مت رکھو کچھ لوگ اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس بات پر تقاضا کرتا ہے حضور کا ہر صحابی A to Z ہمارے سر کا ایمان ہے۔ بے شک بے شک جناب ابوبکر سے لے کر حضور کے آخری صحابی تک، ان لوگوں کو پتہ نہیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں جیتے جاگتے زندگی کی آخری سانس تک رخ بددعا کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ رخ دنیا کے سارے غوث قطب کے نمبر اکٹھے ہو جائیں، وہ حضور کے ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک بے شک بے شک خواب میں دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا، خواب میں بھی دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا۔ یہ تو ان کی کرم نوازی ہے، کسی کو جلوہ دکھا دے۔ سبحان اللہ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ مل کے بولو نا۔ سبحان اللہ جن کو بات اچھی نہیں لگی وہ خاموش رہے، باقی بولے سبحان اللہ۔ صحابی کہتے کیسے یار کس دلیری کے ساتھ منبر پر بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو جھٹلاتے ہو؟ کس دلیری سے بیٹھ کر منبر پر بیٹھ کر جناب عمر فاروق کو جھٹلاتے ہو، عثمان غنی کو جھٹلاتے ہو، مولا علی کا نام لے کر خلفائے ثلاثہ کو تکذیب کرتے ہو، امہات المومنین کے بارگاہ میں اپنی گندی زبان کو استعمال کرتے ہو۔ ہم سنی گھر والوں کے بھی غلام ہیں، در والوں کے بھی غلام بے ہیں۔ شک سبحان اللہ۔ ہم سنی یا رسول اللہ کہنے والے، میں سنیوں سے کہتا ہوں جو یا رسول اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اجوال کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سنی ادھر ادھر نہیں کرتا، سنی ادھر ادھر نہیں کرتا ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ کی طرح نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ہم نہ رکھتی ہیں نہ کھاتی ہیں، ہم مصطفی ہیں، سبحان اللہ۔ ہم مصطفیٰ والے ہیں، ہم حضور کے ہر صحابی کو ماننے والے ہیں، ہم حضور کی ہر ازواج مطہرات کے در کے بھکاری اور نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے در کے جھاڑو کش ہیں، ہم کسی کے انکار کرنے والے نہیں۔ جو آپ کو دور کرے اس سے دور ہو جاؤ، جو آپ کو دور کرے اس سے دور ہو جاؤ۔ بولو، جو آپ کو دور کرے اس سے بولو، جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، بے شک حضور جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بے شک ایسے بے ایمان لوگ ہیں حضور کی حیات کے منکر، حیات النبی کے منکر، کہ جس طرح عام ایک مردہ قبر میں رکھ دیا جائے وہ خاک ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نبی بھی ایسے ہی ہے۔ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد بولو محمد، کیا مطلب ہے؟ محمد اللہ کے رسول، بولو محمد اللہ کے رسول، بولو محمد اللہ کے رسول ہے۔ باقی تھے حضور ہے، ہوتا وہی ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے یہ جو مومنوں کا نبی ہے نا، مسلمانوں کا، یہ مومن کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ النبی اولا، النبی اولا، یہ نبی قریب ہے، ہر شہر سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ مصطفیٰ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک پر آنکھ والا تیرے یوم کا تماشا دیکھے، دی جائے اور کو آئے مدد نہ دیکھے، اندھے کو کیا پتا مصطفیٰ کی شان، سبحان اللہ۔ اندھے کو کیا پتا مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، سبحان اللہ۔ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت۔ آخر میں یہی کہوں گا، بچو آج کل کے ان خنزیروں سے بچو، ان سوشل میڈیا کے نام نہاد مذہبی سکالروں سے بچو، بچو ان سے۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اللہ نے بتا دیا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا کرو، صدیقین کا کرو، شہداء کا کرو، صالحین کا کرو، ان کے بنو۔ ایمان چاہتے ہو، تقوی کی حفاظت چاہتے ہو،
کبھی مت سنو کہ تمہارے سامنے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو کہ نبی ہم جیسا ہے، یہ صحابی یہ ہے، امہات المومنات کے بارے میں کوئی بکواس کر رہا ہو اس سے دور ہو جاؤ، حضور کی اہل بیت کے بارے میں کوئی توہین نبی جملہ کہہ رہا ہو اس سے دور ہو جاؤ۔ ہم اس کے ہیں جو ماننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میری